السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا پر ایمان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی اور سب سے زیادہ اہم تعلیم یہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جو چیز مسلم کو ایک کافر، ایک مشرک اور ایک دہریے سے الگ کرتی ہے وہ یہی ہے۔ اسی کلمہ کے اقرار سے انسان اور انسان کے درمیان عظیم الشان فرق ہو جاتا ہے۔ اس کو ماننے والے ایک گروہ بن جاتے ہیں اور نہ ماننے والے دوسرا گروہ۔ اس کو ماننے والوں کے لیے دنیا سے لے کر آخرت تک ترقی، کامیابی اور سرفرازی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے نامرادی، ذلت اور پستی۔ اتنا بڑا فرق جو انسان اور انسان کے درمیان واقع ہو جاتا ہے، یہ محض لام، الف اور ہے سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے جملے کو زبان سے ادا کر دینے کا نتیجہ نہیں ہے۔ زبان سے اگر تم 10 لاکھ کونین کونین پکارتے ہو اور کھاؤ نہیں تو تمہارا بخار نہ اترے گا۔ اسی طرح زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، مگر یہ نہ سمجھے کہ اس کے معنی کیا ہیں، اور یہ الفاظ کہہ کر تم نے کتنی بڑی چیز کا اقرار کیا ہے اور اس اقرار سے تم پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، تو ایسا بے سمجھی کا تلفظ کچھ بھی مفید نہیں۔ دراصل فرق تو اسی وقت واقع ہوگا جب کہ لا الہ الا اللہ کے معنی تمہارے دل میں اتر جائیں، اس کے معنی پر تم کو کامل یقین ہو جائے، اس کے خلاف جتنے اعتقادات ہیں ان سے تمہارا دل بالکل پاک ہو جائے، اور اس کلمہ کا اثر تمہارے دل و دماغ پر کم از کم اتنا ہی گہرا ہو جتنا اس بات کا اثر ہے کہ آگ جلانے والی چیز ہے اور زہر مار ڈالنے والی چیز۔ یعنی جس طرح آگ کی خاصیت پر ایمان تم کو چولہے میں ہاتھ ڈالنے سے روکتا ہے، اور زہر کی خاصیت پر ایمان تم کو زہر کھانے سے باز رکھتا ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ پر ایمان تم کو شرک اور کفر اور دہریت کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات سے روک دے، خواہ وہ اعتقاد میں ہو یا عمل میں۔ لا الہ الا اللہ کے معنی۔ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ الہ کسے کہتے ہیں۔ عربی زبان میں الہ کے معنی مستحق عبادت کے ہیں، یعنی ایسی ہستی جو اپنی شان اور جلال اور برتری کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ اس کی پرستش کی جائے اور بندگی اور عبادت میں اس کے آگے سر جھکا دیا جائے۔ الہ کے معنی میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ وہ بے انتہا قدرت کا مالک ہے، جس کی وسعت کو سمجھنے میں انسان کی عقل حیران رہ جائے۔ الہ کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اپنی زندگی کے معاملات میں اس کے محتاج ہوں اور اس سے مدد مانگنے کے لیے مجبور ہوں۔ الہ کے لفظ میں پوشیدگی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، یعنی الہ اس کو کہیں گے جس کی طاقتیں پر اسرار ہوں۔ فارسی زبان میں خدا اور ہندی میں دیوتا اور انگریزی میں گاڈ کے معنی بھی اس سے ملتے جلتے ہیں، اور دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی اس مطلب کے لیے مخصوص الفاظ پائے جاتے ہیں۔ لفظ اللہ دراصل خدائے وحدہ لا شریک کا اسم ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس ذات خاص کے جس کا نام اللہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں جو پوجنے کے لائق ہو، اس کے سوا کوئی اس کا مستحق نہیں کہ عبادت اور بندگی اور طاقت میں اس کے آگے سر جھکایا جائے۔ صرف وہی ایک ذات تمام جہاں کی مالک اور حاکم ہے، تمام چیزیں اس کی محتاج ہیں، سب اسی سے مدد مانگنے پر مجبور ہیں۔ وہ حواس سے پوشیدہ ہے اور اس ہستی کو سمجھنے میں عقل دنگ ہے۔